اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کا نزول نمبر 55 ہے۔ مکی صورتیں کل 85 ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی دور انتہائی سخت مخالفت کا زمانہ تھا، ابتلاء کا زمانہ تھا۔ مکی دور میں مشکل سے 100 آدمی ایمان لائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن محنت کرتے تھے، مگر اکا دکا کوئی ایمان لاتا تھا، اور جو مسلمان ہوتا تھا مکہ والے اس کا مکہ میں جینا حرام کر دیتے تھے۔ اب وہ بیچارے جان بچانے کے لیے وطن چھوڑ کر حبشہ چلا جاتا تھا۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے چند نفوس رہ گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں ہر داعی فکر مند ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، میں ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتا ہوں، مگر وہ قریب نہیں آتے اور دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں کو ناقابل برداشت تکالیف پہنچاتے ہیں، اور زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں اللہ جانے میرا مشن کامیاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں سوہان روح بنتی رہتی ہیں۔ اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے بیان کے بعد اب داعی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا صبر کریں، اللہ کی مدد جلد آئے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے اعراض سے اور ان کے تکذیب کرنے سے بے چین ہیں۔ ظاہر ہے کیوں دلگیر ہوتے ہیں، لوگ بظاہر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ پاک کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ بس اللہ کے رسول بھی اللہ کی سنت اپنائیں اور صبر سے کام لیں، ان ظالموں کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ ابو جہل جو کہ مہا گدھا تھا، اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ محمد ہمیں آپ پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں ہے، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اس کتاب کی اور اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ نبی، اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی جو دین آپ پیش کر رہے ہو، جو کتاب آپ پیش کر رہے ہو، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں۔ اب اگر اللہ کا نمائندہ ان کی فکر میں جان دے دے تو یہ مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم بالیقین یہ بات جانتے ہیں کہ مشرکین جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، یعنی آپ کو دلگیر کرتی ہیں، آپ ان کی باتوں کا اثر قبول نہ کریں۔
یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ بس چھوڑ دیں ان کی باتوں کو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اس لیے کہ وہ در حقیقت آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم اللہ کی حق تلفی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کس قدر سنگین بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتے، برداشت کرتے ہیں، تو آپ بھی برداشت کریں۔ ماضی میں بھی لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، مگر وہ حضرات لوگوں کی تکذیب اور ایذا رسانی کو سہتے رہے اور ہمت سے کام میں لگے رہے۔ ایک دن اللہ کی مدد ان کو پہنچی، وہ سرخرو ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے بھی کامیاب ہوئے۔ یہ انبیاء اور مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں، کافروں کی چیرہ دستیوں سے نجات پاتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، بالآخر ہم مخالفوں کی ایذا رسانیوں سے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے اس وعدے کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو اس سلسلے کے بعض واقعات قرآن کریم میں بھی نازل کیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور ان کو دشمن فرعونیوں کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے۔ وہ کتنی پرخار وادیوں سے گزر کر کامیابی کی منزل تک پہنچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا یہ اسوہ، یعنی انبیاء کا یہ نمونہ سامنے رکھیں اور کام میں ہمت سے لگے رہیں۔ مکی دور میں مخالفت اسی طرح چلتی رہی اور ہجرت کے بعد تو یہ مخالفت مزید تیز ہو گئی۔ پھر سن 2 ہجری میں میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سرداروں کو نمٹا دیا۔ پھر وہاں سے اسلام کی ترقی شروع ہوئی۔ اسی لیے جنگ بدر کو قرآن کریم نے یوم الفرقان یعنی فیصلہ کن دن قرار دیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ فَصَبَرُوا مَا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، پس انہوں نے کفار کی تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کیا۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رسولوں کے کچھ واقعات پہنچ چکے ہیں۔ اب لوگوں کو راہ راست پر لانا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ مشرکین کے چند مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور ایک مطالبہ یہ تھا کہ زمین پھاڑ کر، مکہ کی زمین پھاڑ کر اس کے اندر نہریں بہائی جائیں تاکہ کھیت لہلائیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور ان لوگوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دیں اور اس بنجر اور بے آب و گیا زمین کو سرسبز و شاداب کر دیں۔ ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے مکہ کے سرداروں کے لیے خطوط لے آئیں، اور ان خطوط میں یہ لکھا ہو کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، جیسا کہ او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یا آپ آسمان پر چڑھیں، آپ کا آسمان پر چڑھنا ہم ہرگز تسلیم نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں کوئی ایسا نوشتہ جسے ہم خود پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے۔ تو اس قسم کے اور بھی مطالبات تھے کفار کے۔ ان مطالبات کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں یہ دیا ہے کہ کہو آپ کہ میں ایک انسان رسول ہوں، معجزات دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں، میرا کام تو ہے پیغام پہنچانا اور بس۔ یہاں بھی یہی بات بیان فرمائیے کہ اے پیغمبر، اگر مشرکین مکہ کی روگردانی آپ پر شاق گزرے اور ان کا دل چاہے کہ مشرکین کے یہ مطالبے پورے کیے جائیں،
تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور اسلام کی راہ ہموار ہو تو ایسا کر دکھائیں۔ یہ بات ان کے بس میں کہاں ہے؟ معجزات تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر کرتے ہیں، تو ابھی تکوینی مصلحت نہیں ہے کہ یہ معجزات دکھائے جائیں، کیونکہ اگر یہ معجزات وہ لوگ دیکھ لیں، یعنی انہیں یہ معجزات دکھا دیے جائیں، پھر وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ہلاک کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب فرمائشی معجزہ دکھایا جاتا ہے اور فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو سنت اللہ یہی ہے، جبکہ آگے چل کر ان میں بہت ساروں کا ایمان لانا مقدر ہے، یہی اسلام کے علمبردار بنیں گے، اس لیے ابھی تکوینی مصلحت نہیں ہے کہ ان کو ان کے فرمائشی معجزات دکھائے جائیں۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا روگردانی کرنا شاق گزر رہا ہو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ زمین میں کوئی سوراخ کر لیں، أن تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سوراخ کر لیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی پا لیں، فتأتیہم بآیہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلوبہ معجزہ دکھائیں، بآیہ، تو ایسا کر دیکھیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں کہاں ہے، جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ صبر کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہیں تو ان کو راہ راست پر اکٹھا کر دیں، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ سب کو جبراً مسلمان بنا دیں، اسلام میں شامل کر دیں، مگر یہ بات مصلحت تکلیف کے خلاف ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا آپ ہرگز انجانے نہ بنیں، اللہ کی حکمت کو سمجھیں، اللہ پاک یہیں سے ہی کوئی راستہ نکال دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔